بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کریں گے ایک اور لیکچر کی، وہ جی ہے سائنسی طریقہ کار یا سائنسی انداز فکر۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں شروع میں تو وہ یہ کہ جو سائنس لفظ ہے انگلش میں یہ سائنس ہے اور یہ لاطینی ورڈ سے ماخوذ ہے، اور جس کا مطلب ہے وہ علم و دانش کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے العلم کا لفظ ہے، اور سائنس کی تعریف ایکچولی مختلف انداز سے کی جاتی ہے، اور اپنے وسیع تر مفہوم میں سائنس کا لفظ علم کے مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنس کو ایک مخصوص مفہوم دے دیا گیا ہے اور یہی مفہوم اسے دیگر علوم سے ممتاز کرتا ہے۔ اور اپنے مخصوص مفہوم میں ہم کیا اسے کہتے ہیں کہ سائنس کا مطلب ہے کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور کائنات کی چیزوں میں باہم تعلق کا باقاعدہ علم ہے، یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ان کے آپس میں ان کا کیا تعلق ہے، اس کو بھی سائنس کہا جاتا ہے۔ لیکن آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا مطلب کیا ہے جی، علم و دانش ہے یا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور مختلف لوگ اسے کہتے ہیں کہ مشاہدات سے آپ پھر تجربات کی طرف جاتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں، اور اس کا نام سائنس کا دوسرا نام علم الکائنات ہے، جس میں انسان کا علم بھی شامل ہے، اس کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے ڈیفینیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، کچھ ایک ڈیفینیشن یاد ہو جائے تو بس اچھی بات ہے، ساری پڑھنے سے بوجھ ہو جاتا ہے بندے کا، نام کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے پیپر نہیں لکھنا، ایک ڈائریکٹ سوال کا جواب دینا ہے۔ تو میرے خیال میں جب اس قسم کی چیزیں ہوں تو اچھی اس کے سمجھ کے لیے اور اس کو یاد رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرتی۔ تو ایک ڈیفینیشن جو ہم نے کی ہے وہ پہلے پیراگراف میں وہ آپ کو پتہ چل گئی ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کہ سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار ایک جامع اصطلاح ہے، ایسے مختلف طریقوں کے لیے بولی جاتی ہے جن کی مدد سے سائنسی علوم تشکیل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر رفیع الدین نے سائنسی طریقہ کار کے بارے میں لکھا ہے کہ سائنسدان کے اس طریقہ کار کو جس کی روح کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ ہے سائنسی طریقہ کار کہتے ہیں، اور اس کے 4 مراحل بیان کرتے ہیں۔ پہلا مشاہدہ، دوسرا تجربہ، تیسرا عکس نتائج، اور چوتھا تنظیم نتائج۔ یہ یہ ڈاکٹر رفیع الدین کی ہم اس کو بات کر رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ مشاہدات، جو سائنسدان ہوتا ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے اور منظم مشاہدہ کرتا ہے۔ اب عام بندہ بھی بہت کچھ دیکھتا ہے، سب سے جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھے گا یہ اپنے ارد گرد، لیکن یہ جو منظم مشاہدہ ہوتا ہے نا، اس مشاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کچھ، جیسے ہم خاکے کی بات کر رہے تھے کہ آپ کا کوئی متوقع نتائج ہوں، تو اسی طرح سے جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایکچولی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کس چیز پر کس طرح سے غور کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو غور کرنے سے کوئی نئی نئی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ منظم مشاہدہ ہوتا ہے، یہ تجربہ گاہ میں بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف جگہوں پر آپ ایک سائنسدان ہوتا ہے وہ اس چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بغور مطالعہ کرتا ہے، ان چیزوں کا مشاہدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور مشاہدے میں ایکچولی صرف دیکھنا شامل نہیں ہے، اس میں دیکھنا، سننا، سونگنا، جو بھی آپ کی حصے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ چیزوں کے بارے میں مشاہدہ کریں گے تو وہ مشاہدے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی چیزیں دیکھی ہیں کہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، اس چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی واقعی اس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ تجربات میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو لیبارٹری میں مصنوعی طریقے سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور نیچر میں بھی جا کے اس کو اسٹڈی کیا، اس کو تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ عمل اگر اس طرح سے اگر ہو یا اس کے ملتی جلتی چیزوں کو میں اسی طرح سے اس پروسیس کو دہراؤں تو کیا وہی نتیجہ ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تجربے کو مشاہدے پر ایک فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ مشاہدے سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں اپنے مشاہدے کے تجربے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو تجربے میں آپ داد و شمار بھی اکٹھے کرتے ہیں، تجربے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، داد و شمار بھی اکٹھے کرتے ہیں، آپ نے جو مشاہدات کیے تھے ان کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، جو آپ کا آیا تھا تجربے سے، جو آپ کے رزلٹ آئے تھے، اب آپ ان کو غیر جانبداری سے ان سے نتائج عکس کرتے ہیں، اس پہ اپنی پسند آپ سے، یہ نہیں کہ اگر میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کام کا یہ نتیجہ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا تو میں اس کو رد و بدل نہ کروں۔ ویسے ہمارے لیبارٹری میں جب اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں ایف ایس سی کی ایون بی ایس سی لیول تک، تو یہ ہوتا ہے کہ جو چاہیے ہوتا ہے اس کو کھینچ تان کے لائنیں لگا کے ہم وہ چیز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا رزلٹ آتا ہے آپ اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہوتا ہے آپ ان کو پہلے تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان جو اعداد و شمار جو بھی آپ کے نتائج ہوتے ہیں ان کو پہلے عکس کرتے ہیں، اور پھر ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، اور نتائج کو آگے سے اس کا بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئے ہمارے سائنسی طریقہ کار کے 4 مراحل۔ اور پھر اس کے بعد بات ہم کریں گے، یہ امپورٹنٹ ہے لیکچر اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں تحقیق کا بھی ذکر آتا ہے۔
کہ تحقیق کیا ہے. تحقیق اور سائنس کی جو بیسیکلی عمارت ہے، یا سمجھیں کہ جو سائنس ہے وہ جو اس کا جو سب سے بیسک اور سب سے اسٹرانگ جو اس کا ستون ہے وہ تحقیق ہے، کہ آپ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں. اور تحقیق کے پوائنٹ آف ویو سے اب آ کے قرآن کے حدیث کی ہمارے پاس مثالیں آ جائیں گی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو لوگ پہلے تھے، اسلام سے پہلے کے جو جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، تو ان لوگ کیا تحقیق جو بڑے بڑے نام تھے نا، بغراس سقراط وغیرہ ہو گئے، جب یہ کوئی بات کہہ دیتے تھے تو یہ اتنے بڑے نام تھے اپنے دور کا. نو ڈاؤٹ ان لوگوں نے بڑا کام بھی کیا ہے، لیکن شخصیت پرستی اتنی زیادہ تھی اسلام سے پہلے کے لوگ ان کے کہے کو پرکھنے کی یا چیک کرنے کی یا تجربہ کرنے کی وہ ان کو خیال بھی نہیں گزرتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے اعتقادات کو لیتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں گزرتا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کوئی چیز چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ عقیدے کی طرح ان لوگوں کے اقوال کو لیتے تھے اور اس پر کام کرتے تھے. لیکن اسلام میں وہی جو ہم نے روایت اور درایت والی مثالیں پڑھی، یہ دونوں مثالیں یہاں پر جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ یہاں پر استعمال ہوں گی. تحقیق کے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کر آ رہا ہے، کوئی فاسق خبر لے کر آ رہا ہے، اس سے مراد کہ جو بھی بات آپ تک پہنچی ہے آپ اس کو پہلے اس پر تحقیق کریں گے. اسی طرح سے جو خبر آپ کے پاس آئی ہے، آپ خبر پر بھی، بندے پر بھی تحقیق کرتے ہیں اور خبر پر بھی آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے کافروں کی ایک اور یہاں پر سورہ یونس کی فرمایا گیا کہ بے شک زن حق کے مقابلے میں کافی نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ گمان نہ کریں، آپ چیزوں پہ اپنے اطمینان حاصل کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی صورتوں کا یہاں پہ حوالہ، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں اور تمہارے دل کے بارے میں سوال کیا جانا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ابن مسعود کی ایک روایت بیان کی گئی، لوگوں تم میں سے جس چیز کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو مسلمان ان کے بغیر تحقیق کے کسی چیز کو آگے لے کے نہیں جاتے. یہاں پہ رابرٹ بریفالٹ کا بھی آ جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں نے سائنس میں تحقیق اور صحت کے اصولوں پر عمل کیا، اور انہوں نے چونکا دینے والے انکشافات کی ہیں. انہوں نے قدیم تہذیب کے جو سائنسی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، سائنسی مفروضے تو تھے ہی نہیں، قدیم تہذیب کے مفروضوں کو منوان قبول نہیں کیا. انہوں نے بیسیکلی سائنس کی جو بیسک روح ہے وہ مسلمانوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، کیونکہ پہلے تحقیق کا کانسیپٹ نہیں تھا. اگر آپ اسلام سے پہلے تحقیق کا کانسیپٹ نہیں تھا، صرف مفروضات تھے. اگر آپ تحقیق کو نکال دیں تو پھر سائنس کا عمارت بھی گر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے 12 سال یہ لوگ اپنے تجربہ گاہوں میں تجربات میں وہ رہے ہیں، انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو کیا ہے، اور انہوں نے خاص اہمیت کی ہے کہ سائنسی تجربات جن لوگوں نے کی ہیں ان کی صحت کے بارے میں ان کی مثالیں انہیں پیش کی ہیں کہ یہ بڑے اچھے مطلب وہ صحیح والے انہوں نے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن میں اور تو کوئی اخلاقی برائی ہو شاید، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا. اس پر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج بھی یہ ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب جھوٹ کو شامل کر لیا جاتا ہے کہ دوسرے کے کام کو اپنے نام کے ساتھ کر دینا، یا تحقیقات میں بھی جو رزلٹ نہیں آئے ہیں ان کو بنا کے ملتے، مطلب اس کو کیا جاتا ہے. لیکن اس چیز کو جب مسلمان سائنٹسٹ جب تک رہے ہیں، جب ان کا دور تھا تو وہ ان احادیث پر، قرآن پاک پر ان کے صحیح جاننے والے تھے، ان کا علم تھا ان کے پاس، وہ اس کو سمجھتے تھے، تو وہ لوگ اس چیز میں بہت احتیاط کرتے تھے. آگے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطلب ان کے مقصود کوئی تفسیر کروں جو اس کے اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف سے نہیں ہے، تو مجھے کون سی زمین، کون سا آسمان سایہ مہیا کرے گا، مجھے کون سی زمین اپنے اوپر ٹھکانہ دے گی. پتہ یہ تھا کہ کس حد تک وہ اس چیز سے ڈرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے. اس طرح علی کا بھی قول انہوں نے لکھا کہ مجھے آسمان سے گرنا پسند ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات منسوب کروں. اسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دو، جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کرو. تو مسلمانوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے لیے ایک سائنسی طریقہ کار کو دیا اہل یورپ کو، اور تحقیق کی طرف آئے، غلط بیانی کو انہوں نے یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے آگے دوسری دلیلیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کائنات کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان سائنسی طریقہ کار کس طرح سے ان میں آیا، کہ غور و فکر کی جو آیات ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی طرف اسے کس طرح بنایا گیا، اور آسمان کی جانب نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، اور اسی طرح سے ہے کہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے انہیں کس طرح نصب کیا گیا، یا یہ کہ یہ لوگ اپنے اوپر غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جو کچھ اس کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ پیش کیا ہے. یہ ساری
آگے وہ مثالیں ہیں جن کے بارے میں کوئی آیات کا پوچھا جا سکتا ہے کہ 2-4 آیتیں جو ان سی ہیں ان کے جو ترجمے آف کورس کیے جا سکتے ہیں ان کو یاد رکھو. اور اسی طرح سے آپ جو دونوں آیات ہیں کہ وہ تحقیق کر لیا کرو، یا تم نے خبر کو سن کے انکار کیوں نہیں کر دیا، تو اس قسم کی جو بیسیکلی تحقیق والی آیت اس میں آئے گی. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. اسی طرح قرآن پاک میں آتے ہیں یسمعون، یاکلون اور یتفکرون وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، جن سے یہی مراد ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے عقل کا استعمال کریں. اور تجربہ اور اسلام ہے کہ مسلمان کو جو یہ لوگ ہیں، مطلب کورس یہاں پہ ان کتابوں میں غیر مستشرقین کے حوالے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آف کورس اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیونکہ خود مسلمان ہے یا یہ بندہ خود ان کا اس طرف رجحان اس لیے کہہ رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے ان لوگوں کے بیان لائے گئے ہیں جو لوگ اسلام دشمن بھی ہیں، اور وہ اتنا واضح ان کا یہ اثر تھا کہ وہ مجبوراً ان لوگوں کو ان کے منہ سے یہ تعریف کے اتنا زیادہ ان کا کام تھا کہ ان کو اس کا اقرار کیے بغیر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. نہیں تو اتنے متعصبہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی کرتے، اور بہت جگہ انہوں نے نہیں بھی کیا، بڑی جگہ انہوں نے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں. اچھا جی، مسلمانوں میں ابو بکر زکریہ رازی نے ارسطو کے برعکس انڈکٹیو میتھڈ اختیار کیا، اور اس طرح سے آگے ان کے یہ ذکر آ گیا کہ بھئی کیا کیا کیمیا میں جو ابن سینا ہے، کیا ہے ان کا نام بھئی مجھے مکس کر جاتا ہے، جابر بن حیان نے ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ تجربہ نہیں کرتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیمیا کبھی آ ہی نہیں سکتا. تجربات ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جابر بن حیان نے اس پر زور دیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں ہو گئی ہیں. اس میں وسلم کی مثال ہے، ان کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھائے، جو اس خزانے کی مانند ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، اللہ جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اسے میرے لیے مفید بنا دے، مجھے وہ علم عطا فرما جو مفید ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں سائنسی طریقہ کار کے 4 مراحل ڈاکٹر رفیع الدین کے بعد کرنے کے بعد آپ کو ان کی بھی ضرورت ہوگی کہ تحقیقی مثال کہاں پر ہے. اس آیت کو تو ہمیں ضروری پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو یا تحقیق کر لیا کرو، تو کوئی ایسا تم قدم نہ اٹھا بیٹھو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آ جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو اس سے تحقیق کا اس پہ آپ ایون احادیث کا ہی پوچھا جائے تو اب ہم نے احادیث کا بھی ذکر کیا کہ ایک بندے کے لیے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. پھر صحابہ کرام کا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ تحقیق کیا کرتے تھے، کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بھی اس طرح سے بیان نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ہمارے سائنسی طریقہ کار کے اس میں آ جائیں گی. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ تجربات کے بانی مسلمان ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں مستشرقین ہیں جنہوں نے بہت سا کام کیا ہے جو کہ مسلمانوں کے ان کے کام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس کے باوجود ان کو ایسے ان لوگوں کے کام ہیں کہ وہ مجبور ہوئے ان کی بھی تعریف کرنے کے بارے میں، اور انہوں نے ہی اس چیز کو اس پر کام کیا ہے اور اس کو بتایا ہے. اور جو کچھ آیات ہیں جو کہ یہ اونٹ والی ہو گئی یا یہ لوگ اپنے اوپر غور نہیں کرتے، پھر بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت جن انسانوں کو جہنم کی طرف ہانک دیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. تو یہ اس قسم کی چوپایوں سے کی مانند ہے یا ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے شک زمین و آسمان کے بنائے جانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل شاید غافل ہوتے ہیں، اس قسم کا تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہمارے آ جائیں گی کس میں، سائنسی طریقہ کار میں. اوکے جی، اب میں کوئی اگلا لیکچر دیکھتی ہوں فی الحال.